بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 414 ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں کسی کو بھی فرصت نہ تھی کہ آتے جاتے لوگوں کے چہرے دیکھے۔ یہ سب چہرے تھے بھی ایک سے اور ان کے معمولات بھی مختلف نہ تھے۔ ایک کشتی لہراتی ہوئی میرے اتنے قریب سے گزری کہ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ او ولی محمد، کچھ خیال کرو نہیں بابا، میں نے چلا کر کہا۔ دوسری کشتی والا جو بوتل منہ سے لگا کے دیسی شراب پی رہا تھا کہہ مار کے ہنسا۔ اڑے ہم کو ولی محمد بولتا ہے، سالہ نشے میں ہے، مجھ کو میرا باپ بناتا ہے نہیں۔ اس نے ایک ہچکی لی۔ کشتی تھوڑا سا لہرائی مگر گزر گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یار وہ جہاز تو شاید نکل گیا۔ مجھے محسن نے مایوس لہجے میں مطالعہ کیا۔ جہاں پہلے لنگر انداز تھا وہاں تو ہے نہیں، یہ تو برا ہوا۔ میں نے کہا کل رات غالب اور نازو نے انتظار تو کیا ہوگا ہمارا، نکل کے کتنی دور گیا ہوگا؟ محسن بولا کیا ہم اب اسے نہیں پکڑ سکتے؟ پکڑ تو سکتے ہیں لیکن پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ کل تو یہ بھی معلوم تھا کہ کس وقت جہاز کہاں ملے گا، آج کی کیا خبر، اور پھر جہاز پر پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اوپر سے کوئی ہماری مدد نہ کرے۔ میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کہ اب ان کے بدلے ہوئے حالات میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ رہی ہماری لانچ، محسن نے انگلی اٹھا کر کہا۔ مجھے وہی خوشی ہوئی جو بھٹکے ہوئے مسافر کو منزل کا نشان مل جانے سے ہوتی ہے۔ چند منٹ بعد ہم لانچ کے قریب جا پہنچے۔ بالکل ساتھ ساتھ لگانے کی کوشش میں موٹر بوٹ نے لانچ کی سائڈ سے رگڑ کھائی۔ کریم بلوچ غصے میں بکتا جھکتا اوپر آیا۔ اوئے الو کا پٹھا، اندھا ہے کہ کانا؟ پھر اس نے غور سے دیکھا اور ہمیں پہچان لیا۔ صاحب آپ آ گیا، ہم سے غلطی ہوا صاحب، آپ کو الو کا پٹھا بولا، اندھا اور کانا بولا، ہم الو کا پٹھا، ہم منتا۔ بس کریم بلوچ، میں نے انجن کا تار الگ کرتے ہوئے کہا، کوئی نقصان نہیں ہوا، تم پھر پی رہے تھے؟ محسن نے اسے ڈانٹ کر کہا ابھی کیا کرے صاحب، ہم کو فکر اندر سے کھاتا پڑا تھا، دیمک کا مافک۔ وہ بولا ہم اتنا غم کیا، رات کو الو کا مافک جاگتا تھا، سوچتا تھا صاحب لوگوں کو بھوت لے گیا یا اسرائیل صاحب، تم غم غلط کرنے کے لیے پی رہے تھے۔ میں نے اس کی بات پر ہنس کر کہا چلو اب بند کرو یہ شغل اور زبان بند کرو اور ان دو خواتین کو لے جاؤ۔ میں نے کہا۔ کریم بلوچ نے آنکھیں مل کر دیکھا، کون؟ کدھر ہے خواتین صاحب؟ آپ دو بولتا، ہم کو تو ایک بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی نگاہ میری طرف تھی جب رابعہ اور ناگ منی چادر اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محسن نے ان سے کہا تھا کہ گھر آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری نظر کو کریم؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اس نے پھر دیکھا تو اسے ایک سی دو خواتین نظر آئیں۔ اس نے پھر آنکھیں ملی، زیر لب بڑبڑایا، مغز پھر گیا ہے اپنا صاحب، ایک کا دو نظر آتا ہے۔ کل ہم فلم دیکھا تھا نیلو کا، ابھی ہم کو دو نیلو دکھائی پڑتا ہے، ایک دم وہی۔ آپ ٹھیک بولا، ہم تو بہت نشے میں ہے۔ محسن نے باری باری رابعہ اور ناگ منی کو ہاتھ پکڑ کے موٹر بوٹ سے لانچ پر اترنے میں مدد دی۔ ان کو نیچے نازو بی بی کے کیبن میں لے جاؤ۔ میں نے اکا بکا کھڑے ہوئے کریم بلوچ سے کہا۔ پھر میں رابعہ سے مخاطب ہو گیا، وہاں نازو کے کپڑے ہوں گے، یہ لباس ویسے تو بہت نظر نواز ہے مگر کہیں نظر نہ لگ جائے زمانے کی۔ میں نے کہا۔ ناگ منی یہ سب کچھ چہرے سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں رات بھر کی بے خوابی، تکان اور رنج و غم کے اثر سے بوجھل اور سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کچھ خوف زدہ بھی تھی اور بے اطمینانی کا شکار بھی۔ ایک رات نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا اور اس کی قوت فیصلہ مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ طے کرنے سے قاصر تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر کے اور خود کو کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے اس نے اچھا کیا یا برا؟ جو کسی حد تک اس کے بھائی کی موت کے ذمہ دار تھے، فیصلے کا جھکاؤ کسی حد تک ہمارے حق میں تھا، تو صرف اس لیے کہ ہم نے قاتلوں کے خلاف اس کا دفاع کیا تھا اور اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور ہم اپنے رویے سے بدنیت یا بد کردار نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے اور محسن نے عرشے پر بیٹھ کر ہی کریم بلوچ کا مختصر انٹرویو لیا۔ اس نے بتایا کہ نازو بی بی اور غالب صاحب تو جہاز پر چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ بہت دیر تک ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا تھا مگر وہ صبح تک لوٹ کر نہیں آئے۔ انہوں نے سمجھا تو دیا تھا کہ وہ جائے مگر وہ کچھ خوفزدہ اور پریشان تھا اور ان کی طرف سے فکر مند تھا۔ وہ جہاز تو چلا گیا، ادھر چلا گیا صاحب؟ کریم بلوچ نے کہا۔ ہم نے کل صبح میں دیکھا، دوپہر کو دیکھا تو معاملہ کچھ گڑبڑ تھا۔ کیا گڑبڑ معاملہ تھا؟ کوئی خرابی تھی اس میں، انجینئر لوگ آیا، ان کا ساتھ وہ بھی تھا دوست محمد، وہ سب سارا دن کام کیا، پھر جہاز کو ادھر ورک شاپ میں لے گیا۔ ہم دوست محمد سے پوچھا، وہ بولا کہ دو انجن کا پسٹن ٹوٹ گیا، پتہ نہیں کیسے ایک ساتھ ٹوٹ گیا۔ پسٹن ٹوٹنے والا چیز نہیں ہے، ابھی لمبا کام ہے، ادھر ممبئی سے کمپنی کا انجینئر آئے گا پسٹن ساتھ لے کر۔ لیکن صاحب ہم ایک اور بات معلوم کیا، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا،
دوست محمد سے نہیں، ادھر شپ یارڈ میں اپنا سسر ہے۔ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ سسر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں نے کہا پیدا تو بہت پہلے ہوا تھا صاحب، پھر اس کا چھوکری پیدا ہوا۔ کریم بلوچ نے کہا ایک دم بمباٹ۔ اپن دیکھتا تو ایک بوتل کا نشہ ہوتا، اس کا ساتھ اپن کو شادی بنانے کو مانگتا۔ وہ بوڑھا نہیں مانگتا مگر ہم اس کو اتنا مارے گا، اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ مجھے ہنسی آئی، مار مار کے اسے سسر بناؤ گے؟ اور کیا کرے گا صاحب، ایسے نہیں مانتا وہ۔ اچھا تم کوئی خاص بات بتا رہے تھے؟ موسی نے کہا ہاں صاحب، وہ ہمارا سسر کا جموائی ہے نا۔ کریم تم کیا بک رہے ہو؟ اپنے سسر کے داماد تو خود تم بنو گے۔ کریم بلوچ نے نفی میں ساری لا کے تردید کی۔ نمبر 1 وہ ہے صاحب، ہم 2 نمبر ہوئے گا، اس کا 1 نمبر لڑکی کا 1 نمبر خصم، وہ یار ہو گیا اپنا۔ ہم بہت رویا اس کے سامنے تو وہ بولا کہ کریم تیرا شادی میں کرائیں گا، تو پیسہ جمع کر اور میرے کو دے تاکہ میں بوڑھا کو خوش کر دوں۔ ابھی صاحب ہم اس کو برابر دیتا، ہر مہینے کبھی ہر ہفتے۔ تم اسے پیسے دے رہے ہو؟ کتنا دے چکے ہو اب تک؟ ہم سب لکھا ہے صاحب اپنا ڈائری میں۔ اس نے جیب میں سے پھٹے ہوئے اوراق والی نوٹ بک نکالی۔ تم بھی دیکھو، ہم بے وقوف نہیں ہے۔ 3750۔ میں نے کئی صفحات پر نمبر وار لکھے ہوئے اندراجات کا آخری ٹوٹل دیکھا۔ تم 1 نمبر کے بے وقوف اور گدھے ہو کریم، وہ ٹھگ رہا ہے تم کو۔ یہ سب تو خود تم نے اپنے خاص سے لکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے یہ رقم دی ہے تم نے؟ یار کام کی بات تو سن لو، محسن جھنجھلا کر بولا۔ ہم بے وقوف ہے، گدھا ہے۔ کریم بلوچ کا چہرہ اتر گیا۔ ایسا مت بولو صاحب، ہم اس کو ڈال دے گا اسی مشین میں جس میں وہ گنا ڈالتا ہے اور رس نکالتا ہے، اس کا جوس پی جائے گا ہم۔ ہاں ہاں پی جانا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے کیا خاص بات معلوم کی تھی؟ ابھی ایک اور جہاز ممبئی سے آئے گا صاحب، آج ادھر آئے گا۔ کریم نے کہا اب یہ گنڈم جہاز کا سب مال اس پر جائے گا۔ میں نے فرتے مسرت سے کریم بلوچ کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ واہ استاد، کیا زبردست خبر دی ہے تم نے، ساری فکریں دور کر دی۔ چلو اب اسی بات پر آج سے تم اس بحری جہاز کے کپتان کیپٹن کریم۔ کیپٹن کریم؟ کریم بلوچ دم بخود رہ گیا۔ اور وہ جو تمہارا سسر ہے اس کی تو ایسی تیسی، ہم راضی کریں گے، اور یہ جو پیسہ تم برباد کر چکے ہو یہ بھی دلوائیں گے تمہیں واپس۔ موسی نے اس کے دوسرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کھانے کو کیا ہے؟ 3.5 منٹ بعد میرا دم نکل جائے گا بھوک سے۔ 4.5 منٹ کے بعد میرا۔ میں نے کہا۔ کریم بلوچ نے فوری طور پر نیچے جا کر رابعہ کو کچن اور اسٹور سے متعارف کرایا اور پھر خود کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بھاگ گیا۔ اس کے واپس آنے تک ہم چائے کے 2 کپ پی چکے تھے اور لمبے لیٹے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے تھے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا جب ناگ منی نے بھی خم سے لے کر سگریٹ چلائی اور کش لگانے لگی۔ نازو ذرا دبلی پتلی تھی، اس کے کپڑے ان دونوں کے جسم پر خاصے پھنس کر آئے، کہیں کہیں سے سلائی بھی ادڑی۔ رابعہ نے تو دوپٹہ لے کر کمی بیشی کو برابر کر لیا، مگر ناگ منی خاصی بے پرواہی سے پھرتی رہی۔ وہ جس قسم کے ماحول میں رہی تھی اس میں تہذیب و شائستگی اور نسوانیت کے ادب و آداب کا گزرنا تھا۔ بھائی اس کی عزت کا محافظ ضرور تھا، مگر وہ اس کو ماحول کے اثرات سے کیسے بچا سکتا تھا؟ اس کے کردار کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنا قبل از وقت ہوتا۔ مردانہ انداز میں سگریٹ نوشی کے علاوہ غصے میں گندی گالیاں بکنا، نسوانیت کو شرم و حیا اور ستر پوشی کے انداز کو اہمیت نہ دینا، بے باک گفتگو اور جاریانہ تیور، سب انہیں جرائم پیشہ افراد کی صحبت کا نتیجہ تھے۔ یہ اعتبار ایک دن کیا 1 ہفتے میں بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ اسے شرمندہ یا متون کرنے کا اثر الٹا ہوتا اور نصیحت کرنا شروع کر دیتے تو وہ ہماری صورتوں سے بھی بیزار ہو جاتی۔ یہ سب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر بھی دعا کی مقدار کا تعین مرض کی نوعیت اور مریض کی حالت دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ سب دعاؤں کا ڈھیر اس کے حلق میں انڈیل دیا جائے تو ایک دن میں مرض ختم نہیں ہوگا، مریض ختم ہو جائے گا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس لڑکی کے مستقبل سے تھوڑی سی دلچسپی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کی جان بچائی تھی تو یہ صرف اس کے بھائی کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی ایک کوشش تھی، مگر بعد میں شیش ناگ نے جس اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تھا وہ میرے لیے ذمہ داری کا ایک بوجھ بن گیا تھا۔ مجھے ناگمنی کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھائی نے اسے انتہائی مجبوری میں ساتھ رکھا تھا، کیونکہ دنیا میں اس کے لیے واقعی کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اب یہ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں ناگمنی کو اسی بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں جس کو ناگمنی کا بھائی لوٹتا تھا۔ کیا موقع ملتے ہی دنیا اس کا بدلہ ناگمنی کو لوٹ کر نہیں لے گی؟ اور لوٹانے کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ وہی عزت جو عورت کی متاع حیات ہے۔ میں یہ کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا کہ ناگمنی اپنے ماضی سے کٹ جائے اور اپنے مستقبل کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو عزت و آبرو اور تحفظ و عافیت کا راستہ ہو۔
ایسا وہ ہمارے ساتھ رہ کے بھی کر سکتی تھی اور ہماری زندگی کے اعتبار اپنا کے بھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ناگ منی کو اپنائیں، اسے یقین اور اطمینان دیں کہ وہ ہمیں اپنا سمجھنے پر مجبور ہو اور پھر گل بانو بن جائے۔ کریم بلوچ آدھے گھنٹے میں لوٹ آیا۔ رابعہ نے اسے ڈبل روٹی لی، انڈے اور مکھن لے کر ناشتہ تیار کیا جو ہم نے 11:30 بجے لنچ کے طور پر کھایا۔ ناگمنی شدید اعصابی کشیدگی کا شکار تھی۔ میں نے اسے 2 خواب آور گولیاں دیں کہ اس نے کوئی سوال کیے بغیر کھا لیں۔ میں نے رابعہ کو سمجھا دیا کہ اس کا خیال رکھے اور محسن کو سمجھایا کہ وہ دونوں کا خیال رکھے۔ میں کریم بلوچ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نے کہا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نازو اور غالب کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کوئی سبیل تو پیدا کر دے گا۔ میں نے کہا، پہلے تصدیق ہو جائے کہ کیا واقعی SS کرانتی 3 سفر کے قابل نہیں رہا اور اس کی جگہ دوسرا جہاز یہ اسباب لے جائے گا۔ ایسی باتیں کون بتائے گا تجھے؟ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ بندرگاہ کے علاقے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، صرف اسباب کی نوعیت کو راز میں رکھا جائے گا۔ میں نے کہا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک بحری جہاز کا سامان رازداری سے دوسرے جہاز پر منتقل ہو جائے۔ لانچ پر سے میں نے 2 ریوالور لیے، ایک کو میں نے قمیص کے نیچے شلوار کے نیفے سے باندھا اور دوسرے کو، جو نسبتاً چھوٹا تھا، جراب میں اڑس لیا۔ جراب کے ساتھ مجھے بوٹ بھی پہننے پڑے۔ دوسری جراب میں 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی اڑسنے کے بعد میں نے اپنا حلیہ تھوڑا سا بدلا۔ کریم بلوچ کے سستے اور گھٹیا پلاسٹک کے بنے ہوئے دھوپ کے چشمے اور اس کی بڑی سندھی وضع کی ٹوپی کے ساتھ اجرک اوڑھتے ہی میں ایک نظر میں پہچانے جانے کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ بیٹا کریم، میں نے کہا۔ سوری کیپٹن کریم، یہ جو تمہارا ہم زلف ہے، کیا چیز صاحب؟ وہ سمجھا کہ میں اس سے حلیہ بدلنے کے لیے کچھ اور طلب کر رہا ہوں۔ ارے یار، وہ تمہارے سسر کا جموائی، اس کی بیٹی نمبر 1 کا خصم نمبر 1، اس کا نام کیا ہے؟ وہ موشن میاں۔ کیا موشن؟ میں نے کہا۔ بامعنی حرکت جلاب۔ کریم اڑا رہا۔ یہی نام ہے اس کا صاحب، موشن میاں۔ اس کے باپ کا نام جانتے ہو؟ محسن نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں صاحب، اپن کو سارا فیملی کا نام تو نہیں معلوم۔ کریم بلوچ نے خماری ہنسی پر خفت سے کہا، اچھا کیا وہ بنگالی ہے؟ میں نے سوچ کر کہا، جی صاحب، اس کا گھر والی بھی بنگالی ہے، بانشری۔ بانشری؟ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یار یہ بانسری تو کوئی نام نہ ہوا، معاف کرنا صاحب، ہم بھول گیا، اس کا نام تھا مرلی، ہم اس کا مطلب پوچھا تھا۔ اوہ مرلی تو خیر بانسری ہوتی ہے، مگر کیا وہ ہندو ہے؟ میں نے کہا، تمہارے شوشر کا نام کیا ہے؟ وہ شالہ شتار ہے کیا؟ اور اس کی وہ بمباٹ لڑکی نمبر 2 وہ شارنگی ہوگی۔ کریم بلوچ اس مذاق کو نہیں سمجھا۔ نہیں صاحب، مرلی کا باپ ہے چکندر، اور دوسری جو میری گھر والی ہوگی اس کو بولتا ہے مستری، جس کو آپ مکینک بولتا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا، کریم تم نے سین شین سے سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ ارے بابا، وہ ہوگی مشتری، اور تمہارے سسر کا نام غالباً جو گندر ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ اس موشن میاں سے مرلی کا ملاپ کیسے ہوگا؟ موشن میاں تو گویا محسن میاں ہوئے، وہ مسلمان ہوگا، ایک دم کلمہ گو، داڑھی دار، 5 وقت کا نمازی ہے وہ صاحب۔ کریم نے کہا، مرلی کو بولا کلمہ پڑھو پھر نکاح پڑھا۔ سبحان اللہ، کیا دیندار آدمی ہے، عاشق ہوا ایک کافر کی بچی پر، تم کو ٹھگ لیا۔ مجھے یہ موشن میاں مشکوک آدمی لگتا ہے، چلو آج اس سے مل لیں۔ اچھا موشن میاں، ہم جاتے ہیں۔ محسن سخت خفیف ہوا، اس کے نام کی یوں مٹی پلیت کبھی نہ ہوئی تھی۔ کریم بلوچ نے موٹر بوٹ کو یوں دیکھا جیسے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والا سائیکل کو دیکھے۔ اس نے ڈیزل اور آئل وغیرہ چیک کیا، ڈیزل کچھ کم تھا۔ وہ لانچ پر گیا اور وہاں سے 2 گیلن کا ایک ڈبہ اٹھا لایا، پھر وہ موٹر بوٹ کو ریس کار کی طرح دوڑاتا ہوا لے گیا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ ہلکی پھلکی کشتی اس رفتار پر اڑ جائے گی۔ اس کا انجن بے حد شور کر رہا تھا اور موٹر بوٹ لہروں کے ساتھ اٹھتی تھی تو ہوا پر تیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کریم بہت ترنگ میں تھا اور بار بار کہہ کے لگا رہا تھا کسی وجہ کے بغیر۔ شپ یارڈ کے علاقے میں اس نے مجھے دور سے SS کرانتی 3 کے گرد ایک چکر دیا۔ مجھے شک ہوا کہ عرشے پر نازو موجود ہے، مگر دوربین کے بغیر میں اسے صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیپٹن کریم، مجھے اچانک ایک بہت اچھی دوربین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ادھر سب ملتا ہے صاحب، باہر کا سب چیز پہلے ادھر ہی آتا ہے۔ وہ کتنے میں ملے گی بہت اچھی دوربین؟ ابھی کیا بتاوے صاحب، ہم لے آوے گا، آپ کو پسند آوے گی تو رکھنا اور پیسہ دینا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، یہ تم بھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ اچھی دوربین کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اسے 500 روپے دیے، خود سودا کر لینا اور دوربین یہاں لا کے رکھ دینا۔ موٹر بوٹ کو اس نے ایک زنگ آلود لوہے کی سیڑھی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے ساتھ 3 اور موٹر بوٹس بندھی ہوئی تھی۔ لہروں کے زور سے ڈولنے والی کشتیوں کو آپس میں ٹکرانے سے روکنے کے لیے
ایک ساتھ ہی جوڑ کے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ انتظام مفاد باہمی کی ایک روایت تھا جس کے لیے کوئی کسی سے اجازت نہیں لیتا تھا، جسے جانا وہ اپنی کشتی کھول کے الگ کرے اور لے جائے۔ موشن میاں کی گنے کا رس نکالنے والی مشین بڑی مصروف جگہ پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے لیے NOC پولیس یا کسی پتھارے دار کے ایجنٹ نے جاری کیا ہوگا، ورنہ اس علاقے میں راستہ روک کے کون بیٹھ سکتا تھا اور براہ راست پول سے بجلی کا کنیکشن کیسے لے سکتا تھا؟ موشن میاں ایک عیار اور مکار شخص تھا، چنانچہ مجھے اس کی صورت بھی لومڑی جیسی لگی۔ وہ بے حد مختصر اور پورٹیبل قسم کی چیز تھا، بکرا برینڈ داڑھی اور چٹائی کی گول ٹوپی پہنے، میلے بنیان کے نیچے لال 4 خانے کی لنگی باندھے وہ بڑی پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس نے 4 گلاس بھر کے گاہکوں کو پکڑائے، 2 سے پیسے لیے، ان کے خالی ہو جانے والے گلاس بالٹی کے گندے پانی میں ڈبو کے نکالے، برف کوٹی اور گنے لگانے والے مدکوک چھوکرے کے ایک ہاتھ بھی رسید کیا۔ کریم بلوچ کو دیکھتے ہی وہ اچھلا، شالا تم پھر آ گیا؟ ابھی تم کو بولتے کہ دندا کے ٹائم میں مت آؤ، ہم بولتے کہ مستری کا باپ پیسہ مانگتا پیسہ، کتنا پیسہ اور چاہیے محسن میاں؟ میں نے اس کے ساتھ لگ کر کہا۔ میرے اشارے پر کریم وہاں سے کھسک گیا۔ وہ چونکا، تم ادھر سے ہٹو، ادھر جاؤ، ادھر ہٹو۔ میں نے پوچھا ہے کہ اور کتنا مال چاہیے؟ میں نے مشین کی اوٹ میں رہتے ہوئے قمیض کو اوپر اٹھایا۔ تمہاری یہ سالی تو بہت مہنگی پڑ رہی ہے بیچارے کریم بلوچ کو، 4,500 تو لے چکے۔ کیا بولتا؟ ہم 4,500 لیا؟ موشن میاں پٹاخے کی طرح اچھلا۔ ہاں، یہ مشتری آخر ہے کتنے کی؟ کتنے میں بیچو گے اسے؟ میں نے اطمینان سے ریوالور کو اوپر کھسکایا۔ وہ گاہکوں سے نمٹنے میں مصروف تھا، اس لیے میری حرکت کو نہ دیکھ سکا۔ ہم بیچتا چھوکری لوگ کو؟ دلال بولتا تم ہم کو؟ شالا تم ایسا کرو، مرلی دے دو اسے، سیکنڈ ہینڈ چیز ہے نا، 4,500 میں۔ اب اس کا سوکھا سڑا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا، مگر اسی وقت موشن میاں کی نظر نے میرے ہاتھ کی طرف اور پھر ریوالور کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کی موشن رک گئی اور وہ جام ہو گیا، اس کی زبان بھی رک گئی۔ آواز مت نکالنا، میں نے اس کے کان میں کہا، ورنہ میں گولی مار کے نکل جاؤں گا۔ تم ذرا ادھر آؤ۔ میں نے اسے کچھ دور بلا لیا۔ کون ہے تم؟ میں کریم بلوچ کا ماموں ہوں، قتل کے الزام میں جیل کے اندر تھا، 2 دن پہلے باہر آیا ہوں۔ میں نے کہا، پھر بھی جا سکتا ہوں، اپنا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم خدا پاک کا قسم، ہم ایک پیشہ نہیں لیا۔ وہ شالا مستری کا باپ چکندر، اس نے جگندر کا نام ایسے لیا کہ چکندر ہی سنائی دیا، اس کو دیا۔ اچھا جگندر کہاں ملے گا؟ میں نے کہا، پیسہ تو مجھے آج ہی وصول کرنا ہے اس سے یا تم سے، ورنہ ایک کو کڑیچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ بل بلایا۔ کڑیچ؟ اوہو کڑیچ؟ میں نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام تک مستری کا معاملہ طے ہو جائے کہ اس کی شادی کب ہوگی کریم بلوچ کے ساتھ، تاریخ چاہیے مجھے۔ وہ زور زور سے ساری لانے لگا۔ بنائے گا، ابھی ہم سمجھ گیا، اب شادی بنائے گا، جگندر کو بولے گا۔ بالکل بولو، نہیں بولے گا تو ہم تمہارا بھی رس نکال دیں گا، ادھر گندے کے ساتھ، مشین میں ڈالیں گا، پھر نکالیں گا، پھر ڈالیں گا، اور تمہارا جوس کریم بلیچ کا کتیا پیے گا۔ میں نے کہا۔ اس نے ایک دہشت زدہ چیخ ماری۔ ہم خدا پاک کا قسم کھاتے چگندر مانے گا، نہیں مانے گا تو ہم اس کا، تم اس کو 4,500 دو گے۔ ہم بولے گا مرلی کو بھی لے جاؤ، ہم اس کو بھی طلاق بولے، پھر وہ ڈر جائے گا۔ موشن میاں نے بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے سسر محترم کو راضی کرنے کا وعدہ کیا، یا تو مستری کو کریم بلوچ کے نکاح میں دو، ورنہ پہلی بیٹی کو بھی لے جاؤ۔ مگر اس نے 4,500 کی بات نہیں کی، اور وہ 4,500 وہ واپس کرو گے؟ میں نے ریوالور پر ہاتھ رکھا۔ اچھا چھوڑو، 24 گھنٹے دیتا ہوں میں تم کو، مستری اور کریم کا رشتہ پکا کرا دو، یا سب رقم واپس کر دو سود، ورنہ کڑیچ۔ اور دیکھو کسی سے بات کی میرے بارے میں تو مجھے پتہ چل جائے گا، پھر مرلی بھی کڑیچ تمہارے ساتھ ہی۔ اس کی غیر حاضری سے دکانداری متاثر ہو رہی تھی۔ اسسٹنٹ چھوکرا بیک وقت گنے لگانے اور جوس فروخت کرنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ وہاں شائقین کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر کسی نے چلا کے کہا، او بنگالی! اس نے گالی کے ساتھ قومیت کو جوڑ دیا۔ ادھر چل! میں نے اسے غور سے دیکھا اور موشن میاں کو اشارہ کیا کہ وہ جائے، مگر میں خود بھی اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ بنگالی کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی میں ایک گلاس توڑا، ماتحت کے ایک ہاتھ کس کے مارا۔ شالا کام چور، ذرا سا کام دیر نہیں چلا سکتا۔ پھر بے بسی سے میری طرف دیکھا کہ اب کیا چاہتے ہو، میری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ لیکن میری دلچسپی اس شخص میں بڑھ گئی جو سفید وردی میں تھا، مگر خود ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا۔ وہ 6 فٹ قد کا بھاری بھرکم آدمی اب مطالبہ کر رہا تھا کہ پہلے اسے 12 گلاس ایک ڈول جیسے تھرماس میں ڈال کے دیے جائیں، وہ اپنے ساتھ جو لایا تھا۔ اے بھیا، باری سے لو، باری سے، ایک خاکی وردی والے نے کہا، جس کے کندھے پر
KPT کا بیچ لگا ہوا تھا۔ ایسی کی تیسی باری لینے والی کی۔ اس نے تھرماس کو ایک خطرناک ہتھیار کی طرح لہرایا۔ ایسی کی تیسی تمہاری، ہم سب لوگ فالتو ہیں جو پہلے سے کھڑے ہیں؟ ایک با ہمت شخص نے درے جواب آن غزل دے کر کلمہ حق ادا کیا۔ وہ بھی 6 فٹ قد کا مکرانی تھا، مگر اپنے حریف کی طرح ہٹا کٹا نہیں تھا۔ چل پیچھے، پہلے والے شخص نے تھرماس گھمایا۔ مکرانی نے تھرماس پکڑ کر کھینچا، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ مکرانی نے تھرماس کو زمین پر دے مارا، تھرماس ایک دھماکے سے پھٹا اور اندر شیشے کی بوتل کا چورا ہو گیا۔ پہلے شخص نے پیشہ ور باکسرز کی طرح مکرانی کے لیفٹ پنچ مارنے کی کوشش کی۔ مکرانی کا طریقہ جنگ قدرے مختلف تھا۔ اس نے بیل کی طرح سر سے ٹکر ماری اور اپنے حریف کو الٹ دیا۔ گنے کا رس پینے والے بھاگے، کچھ گلاس پھینک کر، کچھ گلاس سمیت۔ ان کو چھڑانے والے 2 امن پسند تھے۔ ایک ہی اینک باکسر کے مکے سے ٹوٹی، دوسرا این اس وقت بیچ میں آ گیا جب مکرانی دوسری بار ٹکر مار رہا تھا۔ اس کے اعضائے ریسا کو خاصا نقصان پہنچا ہوگا۔ موشن میاں کو اب سچ مچ کے موشن لگ گئے تھے۔ وہ دھوتی پکڑے اچل رہا تھا۔ ارے چھوڑو بدماش، پکڑو مارو پولیس! معلوم نہیں وہ کس کا حامی تھا اور کس کا مخالف۔ دونوں فریق اب بری طرح لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے نظر آتے تھے۔ پھر ایک دم نہ جانے کدھر سے پولیس آ گئی۔ ایک سب انسپیکٹر نے گزرتے گزرتے موٹر سائیکل روک لی۔ اے خبردار، چھوڑ دو! اس نے چیخ کر کہا۔ دونوں کو گولی مار دوں گا میں۔ اس وارننگ میں پولیس کی مادری زبان کے استعارے بھی شامل تھے۔ دونوں لڑنے والے الگ ہو گئے۔ ان کی ناک سے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ چلو دونوں! انسپیکٹر نے دونوں کو آگے دھکیلا۔ خبردار! سفید وردی والا گھرایا۔ میں ایشور داس ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں بھارتی شہری ہوں۔ انسپیکٹر نے اس کے ایک چامپڑ مارا۔ یہ سب ادھر چل کے بتانا، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، وہ چیخ کر بولا۔ میں اس جہاز پر ہوں، میرے کیپٹن سے بات کرو، کونسلیٹ سے بات کرو، کل سب کو بلا لیں گے تھانے میں، رات بھر تو مہمان رہو ہمارے شریمان۔ سب انسپیکٹر نے ایک ٹیکسی روک لی اور نقص و امن کے دونوں مجرموں کو اس میں بٹھا دیا۔ میں موٹر سائیکل پر پیچھے آ رہا ہوں، وہ بولا۔ کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ ٹیکسی چلی گئی، لیکن میں اس جہاز کو دیکھتا رہا جس کی طرف سفید وردی والے نے اشارہ کیا تھا۔ وہ SS کرانتی 3 کا ملازم تھا۔ جائل سب انسپیکٹر نے اس پر اپنی لا قانونیت کا ہاتھ اٹھا کے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ معطل بھی ہو سکتا تھا، مگر ابھی تو اس کی تھانے داری تھی۔ کل بھی جب جہاز کا کپتان تھانے جائے گا تو وہ ڈیٹ بن کر معافی مانگ لے گا کہ غلط فہمی ہو گئی۔ لیکن ابھی میں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے قسمت کو کوستے، روتے دھوتے اور بک بک کرتے موشن میاں کو نقصانات کا تخمینہ لگاتے دیکھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں نے کہا، معاف کرنا موشن میاں، یہ سب نقصان میری وجہ سے ہوا، میں پورا کر دوں گا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ ایک دشمن جاں کی طرف سے اس ہمدردانہ پیشکش کے پیچھے کیا ہے؟ جو شخص بات بات پر کرچ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اور 4,500 کے بدلے جان لینے پر آمادہ تھا، وہ اچانک اتنا شریف کیوں ہو گیا؟ کتنا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ میں نے سو کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا، چلو یہ رکھ لو۔ پہلے اس نے نوٹ کو جپٹ لیا، پھر اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ یہ سفید وردی والا کون تھا؟ میں نے کہا، ہم نہیں جانتا، ہم شے کیا پوچھتا، اس نے تمہیں گالی دے کر بلایا تھا، تمہارا یار معلوم ہوا تھا۔ میں نے کہا، ورنہ اتنا بے تکلف کیوں ہوتا؟ ہم بس یہ جانتا کہ وہ خلاصی ہے، ایشور داس نام ہے اس کا۔ موشن میاں نے میرے دوسرے ہاتھ کی حرکت سے متاثر ہو کر کہا، اچھا موشن میاں، تم ہمارا ایک کام کرو گے؟ اس کے ہم تم کو 500 روپے دیں گے، پورے 500۔ میں نے اسے 5 نوٹ دکھا کے کہا۔ اس لالچی آدمی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی۔ کرے گا؟ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے کام کی نوعیت پوچھے گا، مگر وہ بیک وقت خوف اور لالچ کے جذبات کے دباؤ میں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ انکار تو ممکن ہی نہیں، پھر 500 روپے کیوں چھوڑے جائیں؟ تم ابھی جہاز پر جاؤ۔ میں نے کہا، ہم کو کون جانے دے گا؟ وہ فارن جہاز، تم یہ ڈول بھر کے لے جاؤ۔ میں نے گنے کے رس کو جمع کرنے والا ڈول اٹھا کر کہا، جو مشین کے نیچے لگا ہوا تھا۔ جتنا رس نکلتا تھا وہ ایک تار کی صورت میں ڈول میں گرتا تھا۔ یہ بھر کے لے جاؤ اور بولو چارلی نے منگوایا ہے۔ چارلی کون ہے؟ ہم نہیں جانتا۔ جان لو گے، میں نے کہا۔ جب کوئی تم کو روکے گا تو بولنا کہ مصرا صاحب سے بات کرنی ہے، مصرا جہاز کا کپتان ہے، اسے بتا دینا کہ یہاں کیا جھگڑا ہوا تھا اور کس بات پر ہوا تھا۔ ایشور داس کی بوتل ٹوٹ گئی تھی اور اسے پولیس لے گئی۔ میں چارلی صاحب کے لیے گنے کا رس لایا ہوں اور یہ اطلاع دینے بھی۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئے گا؟ وہ بولا۔ گڑبڑ کوئی نہیں ہوگی، جہاز کا کپتان چارلی اور دوسرے سب کہیں گے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے بر وقت کپتان کو اطلاع کر دی، تمہاری وجہ سے ایشور داس جلد چھوٹ جائے گا
اور تم واپس آؤ گے تو 500 کا انعام تمہارا۔ وہ کہاں یہ شخص سمجھ گیا کہ میں اپنا کام نکالنے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہوں۔ پہلے پیسہ لے گا، یہ لو۔ میں نے نوٹ اسے پکڑا دیے، مگر دیکھو تم کو چارلی سے ضرور ملنا ہے، وہ ہم کو اندر جانے دے گا۔ ہاں تم کہنا کہ مجھے ڈول بھی واپس لانا ہے اپنے ساتھ، 2-3 گلاس بھی لے جانا۔ میں نے کہا میں نے خطرناک جوا کھیلا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ گنے کا رس جہاز پر کس نے منگوایا تھا۔ اگر خود مصرا نے منگوایا ہوگا تو پھر بنگالی کا جھوٹ نہیں چلے گا، اسے اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ کوئی ماتحت اس سے ڈول لے کر اس کا پیغام مصرا کو پہنچا دے گا، اور مصرا ضروری سمجھے گا تو خود باہر جائے گا یا بنگالی کو اپنے کمرے میں بلوائے گا۔ لیکن اس کا امکان کم ہی تھا کہ مصرا گنے کا رس پیے، وہ بیئر پینے والا آدمی ہے۔ ایسی صورت میں موشن میاں کو چارلی یعنی غالب تک پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ چائے بیچنے والے اخبار فروش اور موشن میاں جیسے لوگ اتنے بے ضرر سمجھے جاتے ہیں کہ ان کی آمد و رفت پر سیکورٹی کے قوانین لاگو نہیں ہوتے اور ان کو شناخت کا مسئلہ بھی درپیش نہیں ہوتا۔ یہ وہی نظر آتے ہیں جو ہیں۔ چارلی صاحب کو کیا بولنے کا ہے؟ موشن میاں نے میری خاموشی سے اکتا کر کہا، کچھ نہیں، اس کو یہ گنے کا رس پہنچانا ہے۔